السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام اینڈ فلسفی۔ پیارے دوستو، پچھلے کچھ دنوں سے لیبیا انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ لیبیا کی صورتحال کو جاننے سے پہلے اس کے سربراہ خلیفہ حفتر کے متعلق چند بنیادی باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ 75 سالہ یہ شخص اس وقت منظر عام پر آیا جب 1969 میں کرنل قذافی لیبیا میں اپنی حکومت کو قائم کرنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ یہ ایک مکمل طور پر فوجی حکومت کے قیام کی کوشش تھی، جس میں خلیفہ حفتر قذافی کے ایک مضبوط جرنیل کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آیا۔ لیبیا میں فوجی حکومت تو قائم ہو گئی، مگر حفتر 80 کی دہائی میں لیبیا چھوڑ کر امریکہ چلا گیا۔ اس کی وجہ اس کے کرنل قذافی کے ساتھ چند باتوں میں اختلافات تھے۔ 2011 میں جب کرنل قذافی کا انتقال ہو گیا تو خلیفہ حفتر نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً لیبیا پہنچ کر فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی، مگر اقوام متحدہ کی طرف سے حکومت فائز سراج کے ہاتھوں میں دے دی گئی، مگر چونکہ خلیفہ حفتر کے پاس تمام فوج کی ملکیت تھی، اس وجہ سے وہ زیادہ دیر تک اپنی حکومت کو قائم نہ رکھ سکا۔ نتیجتاً 2014 میں لیبیا پر خلیفہ حفتر کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ خلیفہ حفتر کی خوش قسمتی یہ تھی کہ یورپ اور امریکہ جیسے مضبوط ممالک درپردہ اس کی حمایت کر رہے تھے۔ اس کی وجہ خلیفہ حفتر کا ان ممالک کو چند کوڑیوں کے عوض اپنے ملک سے تیل نکالنے کی اجازت دینا تھا۔ یہ چونکہ شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے ایران اور دیگر شیعہ جہادی گروہ قدم بقدم اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب فائز سراج نے حکومت کو اپنے ہاتھوں سے نکلتا ہوا دیکھا تو اس نے فوراً ترکی پہنچ کر رجب طیب اردگان سے یہ معاہدہ کر لیا کہ ترکی اپنی فوجیں لیبیا میں اتار کر خلیفہ حفتر کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا، بدلے میں اسے سمندری علاقے سے تمام تیل کے کنوؤں کا قبضہ دے دیا جائے گا۔ جب یہ معاہدہ منظر عام پر آیا تو پورے یورپ اور امریکہ میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ تمام ممالک اس معاہدے کے خلاف مل کر کھڑے ہو گئے، مگر ترکی نے کسی کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے لیبیا میں اپنی فوجیں اتار دیں۔ خلیفہ حفتر کو رضاکار جنگجوؤں کی کمی نہیں تھی، مگر یہ تمام ایک مستقل آرمی کے سامنے ہیج تھے۔ ترکی نے انتہائی تحمل کے ساتھ دو وجوہات کی بنا پر لیبیا کے بیشتر علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ گزشتہ دنوں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے اپنی صاحبزادی کی شادی ایک ایسے نوجوان سے کر دی جس نے کس جدید ڈرون طیارے امریکہ اور یورپ کی طاقت کے ہم پلہ تیار کر لیے ہیں۔ جنگ کے دوران ٹرکش آرمی نے انہیں ڈرون طیاروں کی مدد سے خلیفہ حفتر کی فوج کے اہم ٹھکانوں پر چن چن کے بمباری کی، جس سے خلیفہ کی فوج کی کمر ٹوٹ گئی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ خلیفہ حفتر کی ایک بڑی طاقت روس سے ملنے والے رشین سنائپرز تھے۔ یہ ایک بدنام زمانہ اور اس وقت کے خطرناک قاتلوں کا گروہ ہے۔ ان کے لیے کسی بھی شخص کو قتل کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کہا جاتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کا قتل بھی انہی میں سے ایک رشین سنائپر نے کیا تھا۔ حال ہی میں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے رشیا کا دورہ کیا ہے۔ یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ روس پہنچ کر طیب اردگان نے رشیا کے صدر ولادیمیر پیوٹن سے رشین سنائپرز کو لیبیا سے واپس بلانے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ اس سے خلیفہ کی رہی سہی ساکھ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ لیبیا کا نقشہ دیکھیں تو اس کے درمیان میں سمندر، بائیں طرف طرابلس اور دائیں طرف بنغازی اور تبوک وغیرہ کے علاقے موجود ہیں۔ اس وقت کی اصطلاح کے مطابق ٹرکش آرمی نے
طرابلس کے پورے علاقے پر مکمل قبضہ کر لیا ہے اور وہ اب پورے زور و شور کے ساتھ سمندر کے دوسری طرف کے علاقوں پر بھی یلغار کر رہی ہے۔ لگتا ہے کہ یہ کارروائی حتمی نوعیت کی ہے۔ ایسی صورتحال میں ممکنہ طور پر دو طرح کی چیزیں عمل میں آ سکتی ہیں۔ یا تو ترکش فوج کے جواب میں تبوک اور بنغازی کے لوگ مزاحمت پر اتر آئیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ان علاقوں میں تیل کے کثیر ذخائر کی موجودگی کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ یونائٹڈ نیشن کو ہتھیار بنا کر لیبیا کو دو حصوں میں کاٹ دیں۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو گیا تو اسرائیل کا ایک پرانا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا اور یہ مسلمانوں کی بہت بڑی شکست ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس شکست سے بچائے۔ اس ویڈیو کو آپ کے لیے ترتیب دیا اور پڑھا ضیاء الرحمن نے، اور یہ تحریر مبشر نور کی تھی۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو بر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ شکریہ۔